بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے محتاطانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بندہ کیٹو شروع کرنا چاہے وہ سب سے پہلے لیکچر نمبر 500 پہ جا کے میری کتاب ڈاؤن لوڈ کرے جو کہ مفت ہے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد شروع کرے، نہیں تو وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور دوسری سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سوالات اردو میں کریں۔ یہ رومن اردو میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ دونوں باتوں پہ عمل کریں، آپ کی بہت مہربانی۔ جی میں آج آپ کو اعصابی کمزوری، اس کو کہتے ہیں نروس سسٹم، اس کے لیے یہ ڈاکٹر مونٹیرو اور اس کے یہ ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر جان کپرا، یہ لوگ نرو کے بارے میں، اعصابی بیماریوں کے بارے میں ان کا بہت بڑا چینل ہے، میں نے پہلی ویڈیو بنائی ہے، یہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پیرالائسس، فالج جو اٹیک ہو جاتا ہے، اسٹروک وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہاں پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ نرو ہے۔ اس کی جو نرو سپلائی ہے وہ پہلے ڈیمیج ہوتی ہے، پٹھے بعد میں ڈیمیج ہوتے ہیں، اس کو نیوروپیتھی بھی کہتے ہیں، شوگر مریضوں میں بہت کامن ہوتی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ 7 ٹریلین نرو سیل ہیں، یہ ایک نرو سیل ہے ہمارے جسم کا، یہ دماغ سے لے کے اسپائنل کارڈ تک سارے نرو کا جال ہے، 7 ٹریلین سیل ہیں، اور ہمارے باڈی کے تقریباً 50 ٹریلین سیل باقی سیل ہیں۔ تو یہ سارے کرینل نرو بھی آتی ہیں ان میں، یہ سارے دیکھیں نرو کمزور ہوئی ہے، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، پٹھے کمزور ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ سب کیونکہ نرو طاقت سب ایکسرسائز میں نرو کے ہے۔ تو نرو کی صحت ضروری ہے پٹھے اگر صحت مند رکھنے ہیں۔ اور 70% جو ہمارے پری ڈائبیٹک اور ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کو 10-15 سال بعد نیوروپیتھی پاؤں میں زیادہ تر ہو جاتی ہے، پاؤں کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا، وہ پھر چوٹ لگ جاتی ہے، ان کو درد نہیں ہوتی، اس لیے وہ زخم بن جاتا ہے، گرمی سردی کا نہیں پتہ لگتا۔ تو یہ نیوروپیتھی اس لیے، اور فالج میں بھی یہ نیوروپیتھی ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمارا جسم کے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ ہر ڈیمیج کو ریپیئر کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ بناؤں، نیا بناؤں۔ اس کے 2 چیزیں کرنی پڑیں گی آپ کو، ایک آپ نے انفلیمیشن نہیں ہونے دینی، اور دوسرا نیوٹریشن ریپیئر کے لیے، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں نرو ڈیمیج ہوئی ہے، اس کو ابھی ریپیئر کے لیے جیسے چھت پڑ گیا، ابھی اس کے لیے میٹیریل بھی چاہیے ہوگا آپ کو، اور جو چیز اس کو اڑا رہی ہے، جیسے ہوا تیز ہے، بارش ہے، تو رک جائے، وہ ختم کرنے کے بعد ریپیئر ہوگی۔ تو اسی لیے ہمارے جسم میں بھی پہلے انفلیمیشن ختم کریں، اس کے بعد پروٹین سے، سب انزائم مسل سب پروٹین سے بنتے ہیں، میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں۔ تو ہیلدی ہائی کوالٹی پروٹین لیں تاکہ نرو بھی ریپیئر ہو، پٹھے بھی ریپیئر ہو، ہارمون بھی بنے، انزائم بھی بنے۔ تو انفلیمیشن فیٹی جیسے وسل فیٹ ہے، یہ سب سے زیادہ سوزش خاص کرتی ہے۔ جو ہی آپ پیٹ کا فیٹ، دل کے گرد فیٹ، وسل فیٹ کم کریں گے، فیٹی لیور کم کریں گے، انفلیمیشن 90% 95% کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ریپیئر شروع ہوگی، یاد رکھنا۔ تو ریپیئر میں سب سے امپارٹنٹ پروٹین ہے، اس کے بعد اومیگا 3 ہے، DHA EPA ہیں، اس کے بارے میں بے تحاشا ریسرچ ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر B12 ہے، وہ انڈوں میں پایا جاتا ہے، گوشت میں پایا جاتا ہے، وٹامن B12 کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سنتھیٹک ہے، یاد رکھنا۔ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قدرت طریقے سے یہ انڈوں میں آپ لے لیں، دیسی انڈے ہو جائیں، اس کو پاسچرائز کہتے ہیں، تو کیا نہیں تو پھر جو مل رہے ہیں مجبوری ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہے، پٹھوں کے لیے بہترین ہے، آگے میں اس کا بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر لیوٹین ہے، زیوزینتھین ہے، یہ آنکھوں کے لیے بہت ہے، یہ بھی انڈوں میں پائے جاتے ہیں۔ ڈارک گرین ویجیٹیبل، اس میں وٹامن، منرل، الیکٹرولائٹ مل جائیں گے آپ کو۔ اور یہ سب سے بہترین پروٹین کا سورس جو ہے نا، یہ بیف اور دمبا ہمارے یہاں وہ سب سے بہتر ہو، یہ لیمب میٹ گریوی، یہ بہترین ہے، اس سے جس شکل میں مرضی آپ کھاؤ۔ دیسی گھی، ہمیشہ آئل کے بجائے دیسی گھی، مکھن استعمال کریں۔ فش ہمارے یہاں ملتی نہیں ہے، فیٹی فش ہے، بہت مہنگی ہے، تو ہمارے یہاں بیف ہے، وہ مل جاتا ہے۔ اور یہ بیل کی گردے کی جو چربی ہوتی ہے، یہ سب سے بہترین فیٹ ہے، یاد رکھنا، بیف ٹیلو۔ کلیجی، آرگن میٹ، دل، گردے میں نے بتایا ہفتے میں 1 دن لے لیں، اور ہمیشہ چربی والا گوشت لیں، اور کوشش کریں گھاس چرتے ہوئے جانور کا گوشت، دودھ، گھی جو بھی آپ نے لینا ہے وہ چرتے ہوئے جانور کا لیں، فارمی کا نہ لیں۔ تو ایکسرسائز، ویٹ ٹریننگ، فزیوتھراپی سے ہمارے جسم 3 سے 6 مہینے میں آپ کی ریکوری ہو سکتی ہے، سارے پٹھے وغیرہ، نرو وغیرہ ریجنریٹ ہو سکتی ہے، اگر آپ جیسے میں بتایا ویسے کریں گے۔ آپ نے 1.5 سے 2 گرام پروٹین ڈیلی باڈی ویٹ کے حساب سے لینی ہے، کمپلیٹ پروٹین، ہائی کوالٹی پروٹین، گوشت، انڈے، 2 چیزوں میں پائی جاتی ہے، اور کوشش کریں کہ چرتے ہوئے جانور ہو، جیسے میں نے بتایا ہے۔ اچھا، نرو کبھی ہیل نہیں ہوگی جب تک انفلیمیشن ہوگی باڈی میں اور صحیح پروٹین، صحیح خوراک نہیں دیں گے، یہ 2 باتیں یاد رکھیں۔ باقی ریپیئر کے لیے بھی یہ چاہیے، لیکن نرو کے لیے سب سے امپارٹنٹ یہ چیزیں ہیں۔ تو
تو جو ہمارا پٹھے کمزور ہوتے ہیں بڑی وجہ سوزش ہے، نرو کی سوزش ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے اور پروٹین کوئی نہیں کھا رہا ہمارے یہاں، یہ بڑا المیہ ہے سب سے زیادہ۔ تو پروٹین 1.5 گرام 70-80 گرام پروٹین، 100 گرام گوشت میں 20 گرام ہوتی ہے، ایک انڈے میں 7 گرام ہوتی ہے، اس کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے۔ سب سے زیادہ پھر یہی فائدہ ہے اس کا، اس میں جو فیٹ ہے، انفلیمیشن ہے، سائٹوکائن ریلیز کرتے ہیں، انٹرلوسک ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے، سارا یہ پرانی تھیوری ہے ساری۔ تو پروٹین سب سے امپارٹنٹ ہے ریکوری آف مسل، ریکوری آف نرو، ہر چیز کی ریکوری کے لیے۔ میں نے بتایا کہ یہ پروٹین ایز اے فیول یوز نہیں ہوتی، یہ میٹیریل ہے ریپیئر کے لیے۔ تو 1.5 سے 2 گرام پر کے جی باڈی ویٹ کم سے کم مسٹ ہے آپ کو۔ یہ سپلیمنٹ ہے، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 نرو کے لیے بہت ضروری ہیں، وٹامن B12 ہے، وٹامن B6 ہے اور وٹامن B1 ہے، فیٹ سولبل تینوں۔ تو یہ آپ اینیمل پروٹین لے لیں، اور اگر لیور وغیرہ لے لیں گے تو کافی ان میں سے مل جائے گا آپ کو، فرق نہیں پڑے گا، سارے کیٹن بھی مل جائے گا، کیروٹین بھی مل جائے گا۔ تو بیسٹ ٹائم یہی ہوتا ہے صبح ناشتے میں ہائی پروٹین ڈائٹ لیں، دوسرا ورزش کے بعد، کیونکہ اس میں 99.5% پروٹین ابزارب ہو جائے گی۔ 2 وقت ہے ناشتے میں، کبھی کاربوہائیڈریٹ نہ لیں، ہائی پروٹین ڈائٹ لیں کیونکہ رات 12-16 گھنٹے فاسٹنگ کی ہوتی ہے، ابزارب ہو جائے گا، اور ایکسرسائز کے بعد یہ 2 بہترین موقع ہیں پروٹین لینے کے۔ آپ اس کے ساتھ ویجیٹیبل سے بہتر، آج کل سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ بند گوبھی کا اچار ہے، یہ کمچی ویجیٹیبل جو ہے اچار ہے، یہ سارا لے لیں، یہ بہترین ہے بجائے ویجیٹیبل، لیکن ان میں اینٹی نیوٹرینٹ ہوتے ہیں، یہ اچار سے اس سے جو اینٹی نیوٹرینٹ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں 99.5%۔ تو خلاصہ کر دوں کہ 1.5 سے 2 گرام پروٹین ڈیلی لیں، گوشت، انڈے، چیز، آرگن میٹ، لیور، یہ بہترین سورس ہے پروٹین میں۔ بیسٹ ٹائم وہی ہے صبح ناشتے کے بعد یا ورزش کے بعد دیں۔ وٹامن D3 K2 ہر بندے نے لینا ہے، خون میں وٹامن D3 کا لیول 70 سے اوپر ہونا چاہیے۔ اومیگا 3 2 سے 3,000 ملی گرام ڈیلی لیں، EP اور DHA، باقی نہیں۔ بینفوٹامین 600 ملی گرام لے لیں۔ ویٹ ٹریننگ خاص کر HIIT فزیو تھراپی کرائیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسل ویک ہو گئے تھے، یہ فزیو تھراپی سے دیکھا، اور پروٹین ڈائٹ سے دوبارہ ریکور ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جت کو فالج ہو گیا اس کا آسان علاج ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں۔ پروٹین ڈائٹ دے دیں اور فزیو تھراپی سے رابطہ کریں، وہ ورزشیں کروائے گا، کیونکہ نئے سرے سے دوبارہ ایسا آہستہ اس کو زندہ کرنا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ باقی دوائیوں کا رول 4-10-15% ہے۔ فزیو تھراپی 90% فائدہ دے گی، پروٹین ڈائٹ اور اس کے بعد۔ تو یہ آپ کر لیں، سارا دیکھ لیں، یہ لیکچر ہے، یہ ریفرنس ہے، سارے پڑھ لیں تسلی سے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔